نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ، طیب اور طاہر زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نظر بد کی علامات کے اوپر۔ آج میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ وہ افراد جن کو نظر بد ہو چکی ہے یا نظر بد کے شکار ہیں، اکثر اور بیشتر ان کو 3 قسم کے خواب آتے رہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمیشہ وہ افراد جو نظر بد کے شکار ہوتے ہیں، جن کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ خواب میں اونچی جگہوں سے گرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ پہاڑی پر چڑھے اور پہاڑی سے نیچے گر گئے، زینے پر اوپر چڑھے اور اس سے نیچے گر گئے، سیڑھیوں پر اوپر چڑھے اور اس سے نیچے گر گئے۔ ایسے آسمان میں معلق اپنے آپ کو دیکھنا اور اوپر سے گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی اونچی جگہ پر ہوتا ہے، بلڈنگ پر ہوتا ہے، کسی اوپر اونچی سیڑھی یا زینے پر ہوتا ہے اور آگے کی طرف جھانکتا ہے اور یکدم جھٹکا لگتا ہے اور انسان بیدار بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا ہوا میں اڑنا اور اڑتے ہوئے گر جانا، یہ تمام جو علامات ہیں یہ شدید قسم کی نظر بد کی علامات ہیں۔ حدیث پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ان العین لتولع الرجل باذن اللہ حتی یصعد حالقا ثم یتردى منہ، کہ بے شک نظر بد انسان کو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پاگل بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اونچی مقام پر، اونچی پہاڑی پر چڑھتا ہے اور وہاں سے گر جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں، اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں غور کریں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا یار کاروبار بہت بلندیوں پر تھا، بڑا کاروبار تھا، یکدم وہ نیچے ہو گیا، نیچے گر گیا، ڈاؤن ہو گیا۔ یہ کیا ہے کہ انسان اونچی پہاڑی پر چڑھا تھا، اونچی جگہ پر تھا اور وہاں سے گر پڑا۔ حتی یصعد حالقا ثم یتردى منہ، اونچی مقام پر، اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے گر جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو مقام، مرتبہ، منزل، عہدہ ملا ہوتا ہے، اور جب اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کے ساتھ حسد، بغض اور کینہ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ نہیں کہتے، اور انسان جو ہے نا وہاں سے نیچے گرتا ہے، تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ عہدہ، وہ مقام، وہ مرتبہ ایسے چلا جاتا ہے۔ ایسے انسان کا کاروبار، انسان کی دکان، انسان کے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو بڑا عروج حاصل ہوتا ہے، اور فوراً وہ عروج جو ہے نا زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نظر بد کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اونچے مقام پر پہنچا ہوتا ہے اور وہاں سے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ تو پہلی علامت تھی، اس طرح کے خوابوں کا آنا کہ انسان اونچے مقام پر تھا، اونچی پہاڑی پر تھا، اونچے زینے پر تھا اور وہاں سے نیچے گر جاتا ہے۔ ہاں، اونچے مقام پر تھا اور خوش تھا اور وہیں پر رہا، گرا نہیں، تو یہ انسان کی عظمت اور بلند مرتبہ اور بلند شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ نظر بد کی علامت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر انسان خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک راستے سے گر جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا کیچڑ کا، گندگی کا لگ جانا۔ ٹھیک ہے، کیچڑ اور گندگی کوئی انسان اس کے اوپر پھینک رہا ہے تو سمجھیں اسی کی نظر ہے، یا گزر رہا تھا، کوئی جانور سے پاس سے گزرے اور پانی میں انہوں نے پاؤں رکھا اور وہاں سے کیچڑ جو ہے نا اچھل کر انسان کے کپڑوں کے اوپر لگ گیا، یا گندا پانی، نالے کا پانی، اس طرح گندلا پانی، اس کو دیکھنا اور وہ اس کا انسان کے بدن کے اوپر گر جانا، بدن کے اوپر لگ جانا، سمجھا گئی، یا انسان کا اس گندے پانی میں گر جانا، کیچڑ میں گر جانا، یہ بھی شدید قسم کی نظر بد کی علامات ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کی شدید قسم کی نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، لہذا آپ کو اس کا علاج اور معالجہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کے پاس سے گزرے، یا بہت سارے افراد ہیں اور وہ آپ کو نا غور لگا کر نہ دیکھ رہے ہیں، یا آپ
ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور سب لوگ جو ہے نا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا غور سے آپ کو دیکھنا یا آپ کی طرف دیکھنا، یا آپ جہاں سے بھی گزرتے ہیں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے کہ آپ کو شدید قسم کی نظر ہے، آپ نظر بد کا شکار ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا علاج اور معالجہ کریں۔ اب اس کا علاج اور معالجہ کیا ہے؟ اس کا علاج اور معالجہ بھی وہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ یہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کریں اور پانی کے اوپر دم کریں، اور اس پانی کو اپنے اوپر بھی چھڑکیں، اپنے گھر میں بھی چھڑکیں، اور پوری دکان، کاروبار، تمام جگہوں پر اس کو چھڑکیں، اور اس پانی کے اوپر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 وہ بھی پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، اور اس کو جو ہے نا آپ چھڑکیں۔ آپ نے یہ عمل جو ہے نا 1 دن سے لے کر 7 دن تک یہ کام کرنا ہے۔ 21 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ تغابن، یہ 1 مرتبہ دم کرنے ہیں۔ اس کے بعد اسی پانی کے اوپر روزانہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن نہیں پڑھنی۔ آپ جو ہے نا 1 دن سے لے کر 3 دن تک اس طرح اپنے اوپر بھی دم کرتے رہیں، اس پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو بھی اپنے اوپر بھی چھڑکیں، اس کو پی بھی لیں اپنے پورے گھر میں، اور ایسے ہی اپنی کاروبار کی پوری جگہوں میں اس کو چھڑکیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نظر جو ہے نا آپ کو یا آپ کے کاروبار کو جس کی بھی نظر لگی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ ایسے میں نے وہ دعا بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ ڈیلی صبح اور شام یہ بھی اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر دم کیا کریں۔ ایسے ہی سورہ الم نشرح پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نا یہ دم کر دیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی نظر ٹوٹ جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے شر سے، فساد سے، فتنے سے، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے، یا اللہ ناظرین کے نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بہن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، یا اللہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد تکلیف ہیں، اے اللہ ہر مسئلے مسائل یا اللہ ان کو تمام مشکلات سے، بیماریوں اور تکلیفوں سے یا اللہ تو نجات عطا فرما۔ میرے تمام سامعین ناظرین ویوز کو یا اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ یا اللہ خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تمام سامعین ناظرین ویوز کہ یا اللہ کاروبار میں، رزق میں، جاب میں، ملازمت میں، عمر میں اور صحت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔